بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کی ہماری دوا کاربو ویجیٹیلس یعنی کہ ویجیٹیبل چارکول، عام استعمال میں ہونے والا کوئلہ جسے ہم لکڑی کا کوئلہ بھی کہتے ہیں۔ اس دوا کے پروور ہیں ڈاکٹر سیموئل ہنی مین۔ اس دوا کا میازم ہے اینٹی سورا اور کچھ اینٹی سفلیٹک بھی ملتا ہے، مگر یہ دوا زیادہ تر اینٹی سورا میازم پہ کام کرتی ہے۔ ٹیوبرکولر ڈائتھیسس ہے، اس کا کولڈ تھرمل ہے۔ پولیکرسٹ ہومیوپیتھک میڈیسین ہے، ڈیپ ایکٹنگ اور لانگ ایکٹنگ میڈیسین ہے۔ اس کے علاوہ اسے ہومیوپیتھک کی لائف سیونگ ڈرگز میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جس میں کاربوویج ہے، کیمفر ہے، آرنیکا ہے۔ یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں۔ یہ دوا اعصابی نظام، دل، رگوں، خون، شریانوں، مادہ، پھیپھڑوں اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے میں جریان خون، بڑی عمر کے مرد و خواتین کے پرانے پیچیدہ امراض، ریاحی مسائل، دمے کے مسائل میں بہت ہی اہم کام اور رول ادا کرتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو اپنے چہرے کو پنکھے کے سامنے رکھتا ہے، جس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ تقریباً تمام علامات، چاہے وہ مزمن ہوں، چاہے وہ پرانی پیچیدہ امراض ہوں یا نئے امراض ہوں، اگر مریض آپ کو یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈی ہوا کے سامنے، پنکھے کے سامنے بیٹھنے سے مجھے سکون ملتا ہے، تو وہ کاربوویج کا مریض ہے۔ ہومیوپیتھک میں تگڑم بازی بھی کی جاتی ہے۔ 3 ادویات کے استعمال کو جو ایک دوسرے کے بعد استعمال کرنے سے بہترین نتائج دیں، انہیں تگڑم ادویات یا ٹرائی اینگل میڈیسینز بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نیش کے مطابق، ڈاکٹر نیش کا جو تگڑم ہے اس میں لائکوپوڈیم، چائنا اور کاربوویج تینوں ادویات ایک دوسرے کے بعد استعمال کرنے سے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ کاربوویج پیٹ کے اوپرلی حصے کے اوپر یعنی کہ ناف سے اوپر کے حصے پہ کام کرتی ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ جی کھانا کھانے کے بعد میرے پیٹ کا اوپر کا حصہ پھول جاتا ہے، تنن جاتا ہے، تو آپ کاربوویج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ لائکوپوڈیم پیٹ کے نچلے حصے یعنی کہ ناف سے نیچے کے حصے پہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح چائنا پورے پیٹ کے اوپر کام کرتی ہے۔ اکثر اور ڈاکٹروں کو ان 3 ادویات کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ کچھ عدل بدل کر استعمال کراتے ہیں، کچھ ملا کر استعمال کراتے ہیں۔ ایک مخصوص جو خصوصیت ان تینوں علامتوں میں، ان تینوں ادویات کی ایک ہی علامت ہے کہ پیٹ کا تن جانا، پھول جانا، کہ مریض یہ
احساس کرے کہ میرا پیٹ پھول رہا ہے اور پھٹ جائے گا، گیس سے پھٹ جائے گا، چاہے وہ پیٹ کا اوپر کا حصہ ہو، چاہے وہ پیٹ کا اوپر کا حصہ کاربوویج ہو، چاہے پیٹ کا نچلا حصہ لائکوپوڈیم ہو، چاہے وہ پیٹ کا پورا پیٹ کا حصہ ہو چائنا۔ خون کے بکثرت اخراج کے بعد اسہال، زیادہ اسہال آنے کے بعد یا بار بار لوز موشن یا پانی کے سے دست آنے کے بعد یا مسلسل قے آنے کے بعد ہونے والی کمزوری، نقاہت یا مرونی سی کیفیت کہ مریض اب کے مرا، یعنی کہ اتنا اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، آنکھیں اس کی چڑھ جاتی ہیں، انتہا سے زیادہ وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اس کے باوجود اس کو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کاربوویج کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس طرح کی کیفیت میں کاربوویج کی 2 خوراکیں 3 خوراکیں اونچی طاقت میں دینے سے مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ریاح کے اخراج کے بعد اور ڈکار آنے کے بعد سکون ملنا، کاربوویج، تازہ ہوا کی خواہش، کاربوویج، سر، ماتھا اور ٹانگیں ٹھنڈی ہونا، کاربوویج، صبح سویرے آواز کا بند ہونا، کاربوویج، بوڑھے لوگوں کے پردرد اسہال، عام سادہ کھانا کھانے کے باوجود مریض کا پیٹ تن سا جانا، بہت سادہ سا غذا کھانا ہے، بہت آرام، یعنی کہ انتہا سے زیادہ سادی غذا کھا رہا ہے، سبزی ترکاری گھر کی پکی بھی کھا رہا ہے، نہ اس میں مسالے ہیں، نہ اس میں تیل ہے، نہ گھی ہے، نہ اس میں نمک مرچ ہے، بالکل سے سادہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے باوجود مریض آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کھا لوں پیٹ ایسے تن جاتا ہے جیسے کہ پیٹ ابھی پھٹا، تو آپ کو کاربوویج کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس دوا کے اسہال انتہا سے زیادہ بدبودار، جلندار ہوتے ہیں، مقد میں جلن پیدا کر دیتے ہیں۔ اس دوا میں مریض کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، مریض کی زبان اسے ٹھنڈی ہونے کا احساس ہوتا ہے، مریض آ کے یہ شکایت کرتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ زبان برف ہو گئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو کاربوویج کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہیضہ، کالرا کی بہترین ادویات میں سے ایک دوا ہے، ویسے تو ویٹرم البم بھی ہے، کیمفر بھی ہے، اور ایک ہمارے پاس اب کاربوویج بھی ہے۔ بہت زیادہ اسہال اور قے کی وجہ سے نقاہت، کمزوری، مرونی سی کیفیت، اس میں اسہال از خود نکل جاتے ہیں، یعنی کہ کنٹرول نہیں رہتا مریض کا، اس کے پوٹیاں، اس کے اسہال نکلتے رہتے ہیں، مقد اس کی مفلوج ہو جاتی ہے، روک نہیں سکتی، جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے ٹھک کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ ایسی کیفیتوں میں ہمیں کاربوویج کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جلد کا ٹھنڈا ہو جانا، نیلا پڑ جانا، چہرے پہ مریض کی ہوائیاں سی اڑی ہوئی ہونا، ٹھنڈی ہوا کی خواہش، اس دوا کو ہم ICU اور CCU بھی کی دوا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ انٹینسو کیئر یونٹ یا کارڈک کیور یونٹ کی دوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوا مریض کو نئی زندگی دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، جسم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مگر باہر سے اس کا جسم ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اسے ٹھنڈی ہوا کی خواہش ہو، تو اس کو کاربوویج دینی چاہیے۔ چند خوراکیں کاربوویج کی دینے سے مریض کے اندرونی جو آگ ہوتی ہے،
اندرونی جو جلن ہوتی ہے، جو انٹرنل ہیٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے فالج، ادھڑنگ ہونے کے بعد کی کمزوری، آپ کی سلیکٹڈ دوائیاں فیل ہو رہی ہیں، آپ دوائیوں پہ دوائیاں دیے جا رہے ہیں، مریض کا فالج ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ کاربوویج کی چند خوراکیں دیں، انشاءاللہ آپ کی ادویات کام کرنا شروع کر دیں گی، اور مریض کی جو ہی کمزوری دور ہو جائے گی تو دوائیوں کے لیے راستہ کھل جائے گا اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد منہ میں کھٹاس، کھٹا پانی، تیزابی پانی کا آنا، چھاتی میں جلن، سینے میں جلن۔ کھانا کھانے کے بعد مریض اپنے پیٹ کے ارد گرد تنگائی محسوس کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو لوز کر دے، اگر پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کی بیلٹ کھول دیتا ہے، اگر شلوار قمیص پہنا ہوا ہے تو کوشش کرے گا کہ وہ اپنے کپڑوں کو لوز کر دے، ہزاربند کھول کر اس کو لوز کرے، تو یہ کاربوویج کے زمرے میں آتے ہیں۔ خونی و بادی بواسیر، مقد کے شگاف، مقد سے بدبودار پانی جو چپچپا ہو کا اخراج، مقد میں جلن اور درد و سوجن۔ اس دوا کا مریض مرغن اور چٹپٹی غذا بکثرت شراب نوشی کا شوقین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر مرغن غذائیں، چٹپٹی غذائیں، شراب نوشی، عیاشی کی زندگی گزارنے والوں کو آپ کاربوویج اگر دیں گے تو وہ وقتی طور پر کام کرے گی، جب تک آپ اس کی مینجمنٹ نہیں کریں گے۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، اس کا سونا جاگنا، جب تک آپ اس کی مینجمنٹ نہیں کریں گے، اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت تک مریض کے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ اس مریض کی ڈکاریں انتہا زیادہ متعفن ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات مریض کو بھی نقاہت ہو، یعنی کہ اپنی ڈکاروں سے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی ڈکاروں سے ابکائیاں آنے لگ جاتی ہیں، اتنی گندی بدبودار ڈکاریں اس کو آتی ہیں۔ اس کی جو گیس خارج ہوتی ہے وہ بھی انتہا زیادہ بدبودار ہوتی ہے، تقریباً اس کے تمام اخراجات بدبودار ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری، ضعف البصر میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جب بہت زیادہ آنکھوں کا استعمال کیا جائے، آنکھوں سے باریک بینی کے کام کیے جائیں، آنکھوں پہ زور دیا جائے، کم روشنی میں کام کیا جائے تو کاربوویج بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا جلد میں پیدا ہونے والے پھوڑے، پھنسیاں، گینگرین، کاربنکلز، بیڈ سورز جو لمبے عرصے سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، جن میں سے بدبودار اخراج ہو رہا ہو، زخم گل سڑ رہے ہوں، ان میں سے آسانی سے خون کا اخراج ہو جائے، جریان خون ہونے لگ جائے، تو ایسی صورت میں کاربوویج کو یاد رکھنا چاہیے۔ ویریکوز وینس یا ویریکوز السر، کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے۔ ویریکوز وینز سے مراد باریک ویریکوز جو وینز ہوتی ہیں، وہ باریک جو رگیں ہوتی ہیں، ان میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، اور ان میں اکثر یہ ٹخنوں سے اوپر اور پنڈلی سے تھوڑا نیچے یا پنڈلی پہ ٹانگوں پر یہ ہمیں ویریکوز اور آف وینز نظر آتی ہیں۔ تو جیسے مکڑی کا جالا بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے باریک رگوں کا جالا سا نظر آنے لگ جاتا ہے، تو وہ نیلی بھی پڑ جاتی ہیں، تو یہ ویریکوز السرز کہلاتے ہیں۔ یہاں خون کا دوران رک جاتا ہے، پوری طریقے سے خون کا دوران نہیں ہو پا رہا ہوتا۔
اچھا، ویریکوز السر کا ایک مخصوص نام ہے وینوس اسٹاسس السر، VENOUSSTASIS اسٹیٹس السرز، یعنی کہ یہ ویریکوز وینس کے جو السرز ہو جاتے ہیں اس میں یہ دوا ویریکوز اور وینس کے السرز میں بہت ہی لاجواب کام کرتی ہے۔ یہ دوا جسم سے زہریلے مادے ٹاکسکس ایجنٹس کو خارج کرتی ہے، اسی لیے بہت اچھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے۔ عملِ جراحی کے بعد خون میں سمی کیفیت اگر پیدا ہو جائے اور جسم نیلا پڑنا شروع ہو جائے، زخم ٹھیک نہ ہونے لگیں، اگر سرجری کے بعد وہ جو ٹانکے لگنے والی جگہ ہوتی ہے جہاں ٹانکے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں زخم پڑنا شروع ہو جائیں، وہاں متعفن بدبودار پیپ پڑنا شروع ہو جائے اور وہ کسی صورت میں ٹھیک نہ ہو پا رہے ہوں اور اچھی سے دوائیاں سلیکٹڈ دوائیاں بھی ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، پائروجینم ٹھیک نہ کر پا رہی ہو، اسٹافیساگیریا ٹھیک نہ کر پا رہی ہو، لیڈم پال نہ ٹھیک کر پا رہی ہو، آرنیکا نہ کام کر رہی ہو، تو ہمیں اس کاربوویج کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نہ ٹھیک ہونے والی خشک کھانسی، خصوصاً خسرہ کے دب جانے کے بعد ہونے والی کھانسی میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے زخم میں کھجانے سے خارش بڑھ جاتی ہے، اس میں سے خون بہنے لگ جاتا ہے اور گرمی سے یہ خارش اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بیماری ہے جسے ILD کہتے ہیں، انٹرسٹیشیل لنگز ڈیزیز، INTERSTITIAL انٹرسٹیشیل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس بیماری میں پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی علامت آج کل کورونا کا جو سلسلہ چل رہا ہے کیفیت پہ پیدا ہو جاتی ہے، اور کرونک obstructive airway ڈیزیز یعنی COPD یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں آکسیجن کا O2 کا لیول جو کہ ایک نارمل انسان میں 97-98 ہونا چاہیے، جو گر کر 84، 84، 88، 90، 92 پر آ جاتا ہے اور اسے سانس لینے میں دقت بہت محسوس ہوتی ہے۔ سجدہ کی حالت میں، جسے پرون پوزیشن بھی کہتے ہیں، اس میں اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ میڈیکل کی زبان میں اسے SpO2 یعنی کہ پارشل پریشر آف آکسیجن بھی کہتے ہیں۔ میں اس دوا کو دینے سے SpO2 کا لیول اچھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ منٹوں کے اندر میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے پچھلے کووڈ کے زمانے کے اندر، کہ جن لوگوں کو کورونا ہوا تھا اور انہیں کاربوویج دی، ایسپیڈیسپروما دی گئی، تو کاربوویج اور ایسپیڈیسپروما نے کاربوویج ہائی پوٹنسی میں 2-3 خوراکیں دیں تو اس سے مریض کی آکسیجن لیول میں ایک دم اضافہ ہوا، اور ایسپیڈیسپروما کیو نے اس اضافے کو برقرار رکھا، بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ خسرہ، کسی بچے کو خسرہ نکلا، علاج کیا گیا، خسرہ ٹھیک ہو گیا یا خسرہ دب گیا، یا صحیح طریقے سے خسرے کا علاج نہیں کیا گیا، خسرہ دب گیا، اس کے بعد
یا چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد بچے کو استھما ہو گیا، دمے کی شکایت ہو گئی، تو اس طرح کی کیفیت میں جہاں خسرہ ہونے کے بعد دمے کی سچویشن ملے، علامات ملیں، تو ہمیں کاربوویج کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ دنیا جہاں کی دوا دے لیں، بلاٹا دے لیں، ایپیکاک دے لیں، آرسینک دے لیں، اینٹم ٹاٹ دے لیں، آپ جو چاہے دوا دے لیں، جب تک آپ کاربوویج نہیں دیں گے آپ کا مریض نہیں ٹھیک ہوگا۔ نکسیر نکلنے کی بہترین ادویات میں سے ایک دوا ہے جس میں مریض کا چہرہ نکسیر آنے سے پہلے اور نکسیر آنے کے بعد زرد پڑ جاتا ہے، یعنی کہ جو ہی نکسیر آنا شروع ہوگی یا نکسیر آنے کا وقت ہوگا تو اس کو بیل بجنا شروع ہو جائے گی اور اس کے چہرہ زردی مائل ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کو نکسیر آ جائے گی، نکسیر آنے سے وہ فریش ہو جائے گا، طبیعت میں بہتری آ جائے گی، اور پھر جب نکسیر بند ہو جائے گی تو دوبارہ اس کا چہرہ زردی مائل ہو جائے گا۔ نکسیر کے بعد مریض کے اندر شدید قسم کی نقاہت پائی جاتی ہے، مریض تھکا تھکا سا، مرا سا لگتا ہے۔ ایسی کیفیت میں کاربوویج کو نہیں بھولنا چاہیے۔ گیسٹرک دمہ، گیسٹرک آزما، جسے گیسٹرک استھما بھی کہتے ہیں، جبکہ استھما کا لفظ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غلط ہے، غلط العام لفظ ہے، جبکہ اصل لفظ ایزما ہے، جس میں مریض کو سانس لینے میں دقت ہو، پیٹ میں تناؤ محسوس ہو، یعنی کہ مریض یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہی میرا پیٹ پھولتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں جیسے ہی میرا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے 10-15 منٹ کے بعد، تو مجھے سانس لینے میں اتنی دقت ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہاں پر ہمیں کاربوویج کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کاربوویج میں مریض کا پیٹ ڈھول کی طرح تن سا جاتا ہے، باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مریض کا پیٹ بالکل ڈھول کی طرح سے تنا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے۔ جب تک اس کو ڈکاریں نہیں آئیں گی، اس کی ریا خارج نہیں ہوگی، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ایسی شدید لگاتار ہونے والی کھانسی جس کے آخر میں قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، مریض کو سانس لینے میں دقت محسوس کرے، اس دوا کے مریض کو مسلسل یہ احساس رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میں اگلا سانس لے سکوں گا بھی کہ نہیں، بس میں مر جاؤں گا۔ اس طرح کی کیفیت میں آپ کاربوویج کو کبھی نہیں بھولیں۔ ایک یہاں ٹاپ پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مریض کو کھانسی شدید قسم کی ہو رہی ہے اور اس کی کھانسی کسی صورت نہیں رک رہی، آپ کی سلیکٹڈ میڈیسینز جو آپ کے پاس مریض کی آپ دے رہے ہیں، جیسے ایپیکاک ہے، کاربوویج ڈیروسیرا ہے، برایونیا ہے، اینٹم ٹاٹ ہے، جسٹیشیا ہے، یہ آپ نے دیں، مگر مریض کی کھانسی ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور مریض کے اندر سانس لینے میں دقت بھی ہو رہی ہے۔ مریض کے اندر ایپیکاک جیسی علامات یا جسٹیشیا جیسی علامات یا ڈیروسیرا جیسی علامات ہیں، تو اگر وہ دوائیاں کام نہیں کر رہی، آپ کاربوویج کو دیں، انشاءاللہ اس کی کھانسی چند منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوا کے مریض کی کھانسی میں مریض کو، جیسے میں نے بتایا، چت لیٹنے سے اس کی کھانسی بڑھ جاتی ہے، اس کو دم کشی ہوتی ہے، سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ دوا اینٹم ٹاٹ کے فیل ہونے کے بعد بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نکسیر، ایپیٹیکسک نکسیر بھی ویریکوز کی ایک شاخ کہہ لیں، ایک طرح کی اسی کے خاندان سے تعلق ہے نکسیر کا۔ ناک سے اخراج خون، ناک سے خون کا آنا، معمولی سی مشقت کے بعد، معمولی سے کھیل کود کے بعد نکسیر کا پھوٹ جانا، والدین آ کے شکایت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ کسی کام کا نہیں ہے،
نہ کھیل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ گرمی میں جا سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھیلتا ہے، اچھلتا ہے، اس کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، خون آنے لگ جاتا ہے اور بہت دیر تک خون آتا رہتا ہے۔ خون آنے کے بعد بچہ ہمارا بڑا کمزور ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، پیلا پیلا زرد ہو جاتا ہے، نقاہت ہو جاتی ہے بچے کے اندر۔ تو وہاں ہمیں کاربوویج کو یاد رکھنا چاہیے۔ کاربوویج میں مسوڑے انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، ذکی الحس ہو جاتے ہیں، کلی کرنے پہ، برش کرنے پر دانتوں سے خون آتا ہے، دانت جو ہے اسپنجی مائل نرم ہو جاتے ہیں، نیلے ہو جاتے ہیں، وہ ان کے مسوڑے جو ہیں پھول جاتے ہیں، جڑ دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ تو کاربوویج بہت اچھا کام کرتی ہے۔ قوما جسے بے ہوشی کہتے ہیں، جسے بلکہ بے ہوشی بھی نہیں کہتے، جزوی فوتگی کہتے ہیں، فوتگی کہہ لیں آپ، کہ بندہ زندہ ہے پر مرا ہوا ہے۔ قوما میں ہمارے پاس قومے کے یعنی کہ ایسا وقت کہ ہمیں معلوم چلا کہ جی فلانا قومے میں چلا گیا، کوئی حادثہ سن کے یا سر چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے قومے میں چلا گیا، تو اس میں ہمارے پاس قوما کے مرض کے لیے ہمارے پاس اوپیم بھی دوا ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کاربوویج بھی ایک بڑی زبردست دوائی ہے۔ پرانے بے ہوش، پرانے جو قومے میں گئے ہوئے لوگ ہیں، ان میں تو خیر اس کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا، مگر جو تازے نئے یا چند دن یا چند ہفتے ہوئے ہوں ان کو قومے میں گئے ہوئے ان کو اگر 1 m کی چند خوراکیں یا 0.1 اور 0.2 کی LM1 LM2 کی اگر وقتی خوراکیں 10-15 منٹ پہ دی جائیں تو مریض کے اندر بہت بہتری آ جاتی اور مریض واپس زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کی نبض انتہائی کمزور، انتہائی مہین، بہت مشکل سے محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے ضربات تقریباً نبض دل جو ہے نا اس کے ضربات چھوڑ جاتا ہے اور بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس مریض مر گیا، اس کا بلڈ پریشر 0 ہو جاتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن 0 ہو جاتی ہے، یہاں اس کا مریض جو ہے جسم بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کی سانس انتہائی باریک چل رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کی ناک کے اوپر باریک کوئی دھاگا رکھا جائے یا ململ بہت ہلکا کوئی ایسی چیز رکھی جائے یا پر رکھا جائے کسی جانور کا، اگر وہ ایسے محسوس ہو ہلتا ہوا، وہ بھی بہت مشکل سے نظر آئے، تو یہاں یہ کاربوویج کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کاربوویج کی 1 m کی چند خوراکیں اس مریض کو زندگی میں واپس زندگی اس کو لوٹا دیتی ہیں اور اس کی ڈیتھ کی ریشو کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایسی حاملہ خواتین جو کہیں کہ حمل کے دنوں میں ان کا سانس پھولتا ہے، ان کو ٹھنڈی ہوا کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، تو اور ان کی رگیں، پیٹ کی رگیں پھول جاتی ہیں، ٹانگوں کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو ایسی حاملہ خواتین کی دوا کاربوویج ہوتی ہے۔ عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لوز ہو جاتے ہیں، ان کے اندرونی اعضائے تناسل لوز ہو جاتے ہیں، رحم کا نیچے کی طرف دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ باہر نکل آ جائے گا، سیپیا کی طرح اس خاتون کے اندر کیفیت ہوتی ہے۔ مریضہ کھڑے ہونے سے ڈرتی ہے، چلنے سے ڈرتی ہے، اوکڑوں بیٹھنے سے ڈرتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس میں لیٹی رہوں، تو ایسی خواتین کی دوا کاربوویج ہوتی ہے۔ یا ایسی خواتین جن کے حیض بہت جلد آتے ہوں، بار بار آتے ہوں، مقدار میں زیادہ آتے ہوں، حیض آنے سے پہلے ان کے اندر نقاہت شروع ہو جائے، حیض آنے کے بعد ان کی نقاہت کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے، ان کے حیض جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں، منجمد ہوتے ہیں، لوتھڑے چھوٹے چھوٹے
لوتھڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوتھڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اس میں سے انتہا سے زیادہ متعفن بدبو آ رہی ہوتی ہے. ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان چھوٹے چھوٹے اسپاٹنگ دبے لگ رہے ہوتے ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ خاتون یا بچیاں یا عورتیں آ کے یہ کہیں ڈاکٹر صاحب ابھی حیض سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کئی دن تک ہمیں اسپاٹ لگتے رہتے ہیں، ہمیں پیڈ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کاربوویج کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کا سیلان الرحم لیکوریا صبح سویرے اٹھنے پر جاگنے پر ہوتا ہے، جو سفید دودھیا رنگ کا ہوتا ہے، جس میں تیز خارش ہوتی ہے ویجائنا کے اندر. ویجائنا سرخ ہو جاتی ہے، متورم ہو جاتی ہے، سرخ ویجائنا پہ سفید سے دبے پڑ جاتے ہیں. ویجائنا چھل سی جاتی ہے، جھلس سی جاتی ہے، اس میں ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، زخمی سی ہو جاتی ہے، تو یہ کاربوویج کے زمرے میں آتی ہے. لمبے عرصے سے بیمار رہنے کے بعد جنسی کمزوری کا ہونا، صورت انزال کا ہونا، پری میچور ایجیکولیشن ہونا یا اریکٹائل ڈسفنکشن کا ہونا کاربوویج کے زمرے میں آتے ہیں. کن پڑ کے بعد خصیوں کی سوزش، ممس ہونے کے بعد یا ممس کی شکایت ہو اور ممس کے بعد ممس کا صحیح طریقے سے علاج نہ ہوا ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ ہائیڈروسیل ہو جائیں یا ٹیسٹیز میں کسی قسم کی کوئی پرابلم آ جائے، ٹیسٹیز سکڑ جائیں، شرنک ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں، تو بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. یا ممس کے بعد ٹیسٹیز میں درد ہو جائے، سوجن آ جائیں، تو بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اس دوا کا مریض نیند کی حالت میں ماسٹربیشن کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا. جب وہ اس کا ایجیکولیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے نیند کی حالت میں ماسٹربیشن کی ہے. کاربوویج کا مریض انتہا سے زیادہ سست، انتہا سے زیادہ کاہل، انتہا سے زیادہ چہرے سے بے وقوف نظر آنے والا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھیں اور اس کو ڈرائیں تو جیسے یا ڈرائیں یا ایک بے وقوفوں کے چہرے پہ جیسے ہوائیاں سی اڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا کسی بے وقوف یا کم عقل آدمی کے چہرے پہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد ہوائیاں سی اڑنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں پھٹی پٹی سی رہنے لگ جاتی. اس طرح کی اس کی کاربوویج کی کیفیت ہوتی ہے. کاربوویج کے مریض میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور وہ ریسپانس بھی بہت مشکل سے دیتا ہے اور بہت دیر سے دیتا ہے. اس کا مریض ہمیشہ تھکا سا، کمزور سا نظر آئے گا، ہر وقت لیٹے رہنے کی اس سے خواہش رہے گی، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ بلکہ آپ یوں کہیں کہ جیسے ہم اسے کہتے ہیں نا اردو کا ایک جملہ، بھائی یہ سست الوجود ہے، بھائی سست الوجود، کوئی اور اس کا کام کر لے، یہ نہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا. یعنی کہ اتنا لیزی ہوتا ہے، اتنا ڈل ہوتا ہے کہ یہ خود سے اٹھ کے اپنے ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا. اس دوا کے مریض کو جن، بھوت، چڑیل، عجیب و غریب قسم کے خیال اور خواب آتے ہیں. اس دوا کے مریض کو نیند کے دوران بہت زیادہ ڈراؤنے، خوفناک خیالات آتے ہیں، اور نیند کے دوران اس کو جھٹکے لگتے ہیں، نیند کے دوران اس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، دمکشی ہوتی ہے. اس دوا کے مریض کے اندر خوشی، غمی، محبت، نفرت کے جذبات نام کی یعنی کہ جذباتی لحاظ سے وہ کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتا. نہ وہ اس کے سامنے اگر خوشی کا کوئی موقع آئے گا تو وہ کوئی ریسپانس نہیں دے گا،
اس کے اندر کوئی نفرت کا موقع آئے گا، غمی کا موقع آئے گا تو کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دے گا، کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا، کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کرے گا. اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے. اور نہ ہی وہ یہ سمجھ لیں کہ کسی قسم کا وہ ریسپانس نہیں دے گا، اظہار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو شو آف نہیں کرے گا. ایک نمبر کا ڈل انسان ہوتا ہے، اسے اندھیرے کا بے انتہا خوف ہوتا ہے. اس دوا کے مریض کا مشاہدہ کیا جائے تو دیکھنے میں مریض کا چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی، آنکھیں چڑھی ہوئی سی ہوں گی، شدید کمزوری، نقاہت، مرونی نظر آئے گی، جسم ٹھنڈا نیلا، سانسیں ٹھنڈی، سانس لیتے میں اسے دقت، تنگی محسوس ہوگی. وہ اپنے چہرے کے سامنے پنکھا چاہے گا. امپروپر آکسیجنیشن والی کیفیت ہوگی، یعنی کہ صحیح طرح سے وہ آکسیجن کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکنے کی وجہ سے یہ سب کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اس دوا کو ریوائیور آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ دوا موت کے منہ سے مریض کو نکال لاتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے بیان کیا ہے اس کے خواص کے اندر. اس دوا کے مریض کو شدید ترین سردی لگتی ہے اور اس سردی سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو گرم کپڑوں سے اوڑھے رکھتا ہے سورینم کی طرح، مگر وہ چاہتا ہے کہ پنکھا اس کے چہرے پہ چلتا رہے، کھڑکیاں دروازے کھلی رہیں، اسے ٹھنڈا یخ مشروب پانی کو پینے کو ملتا رہے. اگر آپ کے سامنے آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص نظر آئے تو جسے بند کمرے میں تکلیف ہو، اسے بند کمرے سے خوف آتا ہو اور وہ اس کی خواہش ہو کہ کھڑکیاں دروازے کھول دیا جائیں، کھانا کھاتے ہوئے اس کا پیٹ تن سا جاتا ہو، الکوہل کا اگر پینے کا عادی ہے تو الکوہل کو پیتے ہی اس کے چہرہ سرخ ہو جاتا ہو، جھلس سا جاتا ہو، اس کے اندر گرمی کا سا احساس نظر آتا ہو، تو یہ کاربوویج کے زمرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، 37 منٹ کی آڈیو ہو گئی ہے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.